السلام علیکم مسعود. السلام علیکم. وعلیکم السلام مسعود صاحب. سر میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں. اچھا جی جی. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں کیسے گائیڈ کریں گے کہ ہمیں کیسے قرآن کیسے پڑھنا چاہیے ہم لرنرس کے لیے، ہمارے لیے آپ کی طرف سے کوئی سجیشن سر؟ اچھا دیکھیے، قرآن پڑھنے کے لیے دو تین کرائیٹیریا ہے. ویسے تو قرآن سب لوگ پڑھ رہے ہیں. نمبر ون کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ اپنے سے جھوٹ بولنا کم کر دیں. جی سر. نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ریئل ہے اور اس کا یہ کلام پڑھ رہا ہوں تو یہ اگر اس میں بات لکھی ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے ایسا کرو تو یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور میں سنوں نہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جیسے فرض کریے آپ کا باس آ جائے سامنے اور آپ سے یہ کہہ دے چلو کھڑو جا کے یہ کام کرو تو آپ فوراً جا کے کام کرتے نہیں کرتے. ہم اللہ کی آیت پڑھ کے جی ویسے سنتے جیسے سنا ہی نہیں دیا. بالکل نہیں سنتے. یقین کریں اللہ کہہ رہا ہے میں دوزخ میں ڈال دوں. کہنے لگے اچھا. وہ کہہ رہے ہیں میں آگ بتا دوں. اس طرح سنتے ہیں یقین ہو جیسے وہ ریالٹی ہے ہی نہیں. اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ اللہ نے ایگزیکٹلی جو بات کی ایسے ہی ہوگا تو پھر آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں. اور یاد رکھیں میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ ڈر کے مارے خوف میں پڑھا ہے. میں نے اسے نہیں پڑھا کہ میں عالم بن جاؤں. میں نے قرآن پڑھا ہے اپنی ہدایت کے لیے اور مجھے چاہے دنیا مار دے جان سے مجھے پرواہ نہیں ہے. جو میں نے پڑھا جیسا سمجھا میں اس کو فالو کر رہا ہوں. اب آپ کا سوال ہے آپ کو کیسے کرنا ہے. میں نے بتا دیا. اگر آپ کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تو آپ اس ڈر خوف کی وجہ سے پڑھیں گے. تو یہ اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور ایمان نہیں لائے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آخرت پہ ایمان لانا ہے تو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا کیونکہ لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے تو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. تو نمبر ون پارٹ یہ ہو گیا آپ سچ بولیں اپنے آپ سے اور اللہ پہ یقین کریں کہ ریئل ہے وہ. اور میرے لیکچرز دیکھتے جائیں اور پھر آپ جو سوال کرنا ہے مجھ سے اس طرح زوم کے ذریعے آپ مجھ سے بات چیت کر سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں پوری دنیا سے جا کے مل تو نہیں سکتا ایک ایک آدمی سے. نہ میں چاہوں مجھ سے آ کے وہ ایک ایک ملے، نہ مجھے ملنے کا خواہش ہے. میں چاہتا ہوں اگر وہ واقعی سنسیئر ہے. اب جیسے ایک آدمی اس سے پہلے کہتے ہیں میں آپ سے امپریس ہوں. امپریس لفظ کو میں پھینک دیتا ہوں ڈسٹ بن میں. آپ بتائیں میں نے آیت کون سی پڑھی اور کیا سمجھا اور کیا آپ نے گائیڈنس دی وہ بتائیں آپ. تو مجھے اتنا اندازہ ہے 30 سال میں کون آدمی لیکچر دیکھ کے کیا سمجھ رہا ہے اور وہ آیتیں اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے. وہ سوال بھی وہیں سے آتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ دیکھ رہا ہے. اور جو نہیں دیکھ رہا ہے وہ یہی کہتا ہے میں امپریس ہوں سارے لیکچر دیکھ کے بار بار دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے اگر لیکچر دیکھنے شروع نہیں کیے ہیں تو آپ دیکھنا شروع کریں. ایک ایک لیکچر پہ نوٹس بنائیں اور پھر نوٹس بنا کے جب بھی سیشنز ہو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ کبھی فون کر کے مجھ سے آپ سوالات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر. جو ابھی آپ نے ایک آیت پڑھی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. تو یہ اس میں سر جو آپ نے ابھی بتایا تھا مجھے اس میں تھوڑا سا یہ کلیئر کرنا تھا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ہم یہ ہے جب اللہ تعالیٰ سے جب سوال کرتے ہیں جب اللہ میرے بارے میں تم پوچھتے ہو اور جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو اس سے کہو کہ میں اسے قریب ہوں. تو اس کی سر تھوڑی سی وضاحت کریں. آپ بول رہے تھے کہ جب آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ جب نماز پڑھنے کے بعد نماز کے بعد جب اس کا آنسر فوراً آپ کو خود آیت کو چوز کرنا ہے اور اس چوز کے حساب سے آپ کے جو ہے سیٹسفیکشن ملے گی کسی سے اسی پرابلم سے ریلیٹڈ جو آیت ہوگی. تو ہم کیسے چوز کریں گے وہ آیت؟ آپ پرابلم ایک بتائیے ذرا. پرابلم سر جیسے مطلب کوئی گھر میں کوئی سٹریس ہو کسی قسم کا یا کچھ اس طرح کا کوئی چیز ہے کوئی مطلب کوئی کسی کیس میں پھنس گیا ہو کوئی مطلب اننیسیسری کسی نے مطلب اس کو کیس میں پھنسا لیا ہو تو اس سے ریلیٹڈ کیا وہ کیا جائے. جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے تو آئندہ اس آسانی وہ نہیں وہ تو دیکھیے جب آپ نے مجھ سے کہا کہ نہیں جیسے آپ نے ابھی کیس کی بات کی تو کیس تو مجھے پتہ ہی نہیں کیس بتا رہا ہے. میں بہرحال بتانا چاہ رہا ہوں جیسے کوئی اب یہی لے لیں آپ کا کیس جو مجھے آپ بتا نہیں رہے نہ بتائیں. وہ جی کہہ رہا ہے اس میں جو آپ کو مشکل آ رہی ہے نا ان مال اسری اب جو وہاں مشکل آ رہی ہے جس میں کیس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اب آپ کو دیکھنا یہ کہ وہیں پر کوئی آسانی بھی چل رہی ہوئی آپ کے ساتھ. اس آسانی پہ فوکس رکھیں اس مشکل کو نہیں یاد رکھیں. ہم لوگ کیا کرتے کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تو ہم مشکل کو یاد رکھے ہوئے وہ آسانی کو دیکھ ہی رہے.
تو اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو آسانی دکھا رہا ہوتا ہے, آپ اس طرف فوکس ہو جائیں. تو یہ تو آپ نے مجھے اگر فرض کری آپ کہتے ہیں کہ مجھے رسک کی پرابلم ہے یا مجھے کچھ ایسی بات بتاتے, جو یہ تو آپ کیس میں کوئی پھنس گیا تو ظاہر بات ہے وہ غلط کام کر دیا کسی نے, یہ کیا ہو گیا, اس آدمی کی پریشانی سے آپ پریشان ہو رہے ہیں. آپ کی اپنی آپ خود پھنسے ہوئے ہیں کسی کیس میں کیا؟ نہیں سر, میں تو نہیں, الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں. الحمدللہ. تو پھر دوسرا کوئی بھی پھنسا ہوا ہے اس کے لیے آپ میں کیا کروں, وہ تو خود ہی نکال سکتا ہے اپنے آپ کو, آپ کیسے نکال دیں گے اس کو؟ آپ اب صبر کر سکتے ہیں بس. دیکھیے پہلے تو اپنے کو انڈیویجول کریں آپ, کہ نہ باپ کام آئے گا آپ کی, نہ ماں کام آئے گی, نہ بھائی کام آئے گا, نہ بہن کام آئے گی, نہ بیوی کام آئے گی, نہ بچے کام آئیں گے اس دن. اور کہے گا یہ میری بیوی کو لے لو, یہ شوہر کو لے لو, یہ باپ کو لے لو, یہ ماں کو لے لو, جب آپ دیکھے گا. یعنی جس چیز سے آپ کو یہاں محبت ہے, جس کے لیے آپ اس کے لیے زندگی خراب کر دیتے ہیں, وہی وہاں پر اس کو کہے گا ہٹاؤ اس کو, آگ میں ڈالو, مجھے چھوڑ دو. تو اللہ آپ کو آگ میں ڈالے, کیوں نہیں اس وقت تم نے اپنی محبت میں جا کے ایسا کیوں کیا؟ تو یاد رکھیں پہلا نمبر 1 فرسٹ سیلفش ہو جائیں آپ. سیلفش اس سینس میں ہو جائیں, پہلے اپنی زندگی صحیح کرنا سیکھیں بجائے دوسروں کی فکر لاد لیں آپ. یہ بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ اگر میں یہ سوچتا تو یقین کریں جس زمانے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا پکتا تھا, ایک وقت کا. تو میری والدہ نے کہا میں نے کم سے کم پک تو رہا ہو جائے گا دوسرے کا بھی, مگر میں نے قرآن پڑھنا چھوڑا نہیں, چاہے کچھ بھی ہو گئے, مجھے فکر نہیں تھی گھر میں کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو جب مجھے اپنی فکر لگ گئی تو آج تک اپنی فکر ہے. آپ آتے ہیں نہیں آتے, لوگ آتے ہیں نہیں آتے, مجھے اس بات کی فکر ہی نہیں ہے, کیونکہ انسان کو مر کے اپنا جواب دینا ہے, کسی اور کا جواب تھوڑی دینا ہے. اگر میں سارے کہے بھائی واہ واہ تالیاں بجا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑا. اصل بات یہ یاد رکھے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں اپنے اس کو پتہ ہے سچویشن میں اپنی لائف میں سینیریو اس کو کیا کرنا ہے. آپ کے جو بھی بھائی ہیں جاننے والے وہ پھنس گئے, اس سے آپ پریشان لے رہے ہیں, اپنے اوپر لے رہے ہیں, پریشانی لے رہے ہیں, ان کی ٹینشن اپنے پہ لے رہے ہیں. تو وہ اس کے لیے تو کوئی وہ تھوڑی ہے, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی قرآن میں بھی نہیں لکھا ہوا کسی کی پریشانی آپ, اور اللہ تو منع بھی کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے دوست ہوتے ہیں کہ اغیار کو دوست بھی مت بناؤ, وہ تمہاری بربادی میں کمی نہیں چھوڑیں گے. اور دوست یاد رکھ کے وہ ہوتا ہے انسان دنیا میں جو برائی کے اندر ہوتا ہے, برائی کے اندر دوست بن رہا ہے وہ, اور ایمان کے اندر دوست نہیں ہے. برائی کے اندر چاہتے یار تو اب پھنس گیا ہوں تو میرا ساتھ دے برائی کے اندر. تو اللہ کی آیت کے اندر جب اللہ کی ذات پہ جب میں نے اپنا لیکچر لائف شروع کری تو میں نے مائیگریٹ کر دیا سارے پرانے دوستوں سے. مائیگریشن بہت ضروری ہوتی ہے, اگر آپ وہی لوگوں میں رہیں گے تو وہ اسی میں پھنسے رہیں گے آپ. تو یو ہیو ٹو مائیگریٹ فرام دا رانگ پیپل انٹو دا رائٹس پیپل. وہ مائیگریشن بہت ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کی مائیگریشن ہو جائے, تاکہ وہ ایک سرکل ہے ایمان والوں کا, دارالسلام, ورنہ آپ برائی کے دائرے میں پھنسے رہیں گے. پر ڈے کتنی آیتیں ہم لینے چاہیے پر ڈے ہم کو, مطلب کیسے, مطلب جیسے 5 بھائی آیتیں میرا پڑھیں, لیکچر 10 دیکھو پڑھیں, ایسے کس آیتیں حساب نہیں, سے؟ آپ میرے لیکچر دیکھیں آیتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی جتنا بھی پڑھ لیں آپ. لیکچر جو ہوتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ایک ٹاپک ہے. قرآن مجید میں جب پہلا سپارہ فاتحہ سے بقرہ سٹارٹ ہوگا تو اتنے سارے ٹاپک جمبل اپ ہو جاتے ہیں کہ چاہے 5 آیتیں پڑھو چاہے 10 آیتیں پڑھو, وہ آپ کو سمجھ, لیکچر دیکھتے جائیں اس کے ساتھ پھر آیتیں دیکھیں آپ, اس سے ریلیونٹ آیتیں. اگر میں نے کتاب پہ لیکچر دیا ہے تو 230 دفعہ آئی ہیں کتاب پہ آیتیں, تو لیکچر دیکھنے کے بعد 230 پڑھیں. قرآن پہ میں نے لیکچر دیا اس میں 67 دفعہ آیتیں ہیں, میں نے 10 آیتیں پڑھی, آپ 67 آیتیں دیکھیں. سمجھ آئی آپ کو پڑھنے کا طریقہ؟ آپ کو میں نے بولا کتاب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, یہ تورات انجیل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, تو اس کی اگر میں نے 10 آیتیں پڑھی ہیں تو آپ جا کے باقی ساری آیتیں دیکھ لیں کہ یہ جو شیخ صاحب نے بتایا صحیح ہے غلط ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس طرح کرنا ہے جی آپ سر. ہاں شکریہ. السلام علیکم. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.